چھوٹی سی بستی، بنی اسرائیل کا ایک گھرانہ، ایک باپ اور اس کے 12 بیٹے، اور انہی بھائیوں میں ایک معصوم بچہ جس نے ایک خواب دیکھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس خواب کی قیمت ہوگی۔ بھائیوں کی سازش، اندھیرے کنویں کی تنہائی، غلامی کی زنجیریں، جھوٹا الزام اور 7 سال کی قید، لیکن پھر اسی قیدی کو اللہ نے بنایا مصر کا خزانہ دار۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، حسد کے مقابلے میں صبر کی، فتنے کے سامنے حیا کی اور اندھیروں میں بھی اللہ پر یقین کی۔ یہ سرزمین ہے کنعان کی، آج کے فلسطین اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی سرزمین۔ یہی رہتے تھے اللہ کے عظیم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کا گھر سادہ تھا مگر اللہ کے نور سے روشن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ یہ صرف ایک گھرانہ نہیں تھا، یہ نبوت کا مبارک سلسلہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 10 ایک ماں سے تھے اور 2 یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت قریب تھے، ان کی ہر بات غور سے سنتے، ان کے چہرے پر معصومیت تھی، آنکھوں میں نور تھا، مگر اسی گھر کے ایک اور کونے میں خاموشی سے ایک اور چیز پروان چڑھ رہی تھی، حسد، جو جلد ہی ایک بڑی آزمائش میں بدلنے والا تھا۔ ایک رات آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام نیند میں تھے، پھر اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے، سانس اور دل تیزی سے دھڑکتا ہے، وہ اٹھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ عام خواب نہیں تھا، یہ بشارت تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اس رات حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ صرف ان کا بیٹا نہیں، مستقبل کا نبی ہے۔ مگر جس پر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس پر امتحان بھی ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھا بیٹھے تھے، چہروں پر بے چینی، آنکھوں میں جلن۔ ایک بھائی کہتا ہے، یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ سب بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیں یا اسے کسی دور کے جنگل میں پھینک دیں تاکہ ابا کی توجہ صرف ہم پر ہو جائے۔ لیکن ایک بھائی بولا، اسے قتل مت کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر آئے گا، اسے اٹھا کر لے جائے گا اور ہم اپنے ہاتھ صاف رکھیں گے۔ پھر یہی فیصلہ ہوا اور سب خاموشی سے اپنے منصوبے کی تیاری کرنے لگے۔ جب یوسف علیہ السلام کو باہر لے جانے کا وقت آیا تو بھائیوں نے ادب اور احترام کے ساتھ والد کے پاس جا کر کہا، ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ ہمارے ساتھ خوش رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل میں فکر چھپاتے ہوئے جواب دیا، بیٹے، مجھے ڈر لگتا ہے تم اسے لے جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا، جبکہ تم اس سے غافل رہو گے۔ اگر بھیڑیا اسے کھا گیا اور تم سب ساتھ تھے تو یہ سب تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن بھائیوں کی ضد اور وعدے دیکھ کر باپ کا دل نرم پڑ گیا اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ باہر بھیجنے کی اجازت مل گئی۔ سفر شروع ہوا۔ صحرائی ہوا دور تک چلتی رہی، دھوپ اور ریت نے ماحول سخت کر دیا۔ بھائیوں نے اسے جنگل کے اس کونے میں لے جا کر چپ چاپ گھیر لیا۔ ان کے دلوں میں حسد اور کینہ چھپا ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام معصوم اور بے خوف صرف یہ سوچ رہے تھے کہ والد کی نصیحت کے مطابق صبر کریں۔ پھر ایک لمحہ آیا اور بھائیوں نے انہیں کنویں کی طرف دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام کے قدم پھسلے اور وہ اندھیری کھائی میں جا گرے۔ زمین سرد، گہرا اندھیرا، تنہائی ناقابل برداشت، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں صبر اور ایمان کی روشنی تھی۔
وہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر خاموشی سے دعا کرتے رہے، اے اللہ تو میرا محافظ ہے اور تجھ پر میرا ایمان ہے۔ بھائیوں نے واپس جا کر والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ ابا جان یوسف کو ایک بھیڑیا نگل گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، لیکن اللہ کی حکمت سب سے بڑی تھی۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو اپنے مال کی طرح چھپا کر لے گئے۔ کچھ دن بعد جب وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا تو انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ پانی کی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ باہر آ گئے۔ تب ہی قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ کنویں میں کیسے گر گیا۔ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مال سمجھ کر تجارتی مال کے ساتھ چھپا کر لے گیا۔ وہ ریتلے راستوں سے گزرتے ہوئے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یوسف ایک نبی تھے مگر اس وقت غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ اللہ کا منصوبہ سب کچھ بدلنے والا تھا اور ہر آزمائش کے بعد کامیابی ان کا مقدر تھی۔ مصر پہنچ کر قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ بازار کے لوگ ان کی معصومیت، پاکیزگی اور حیا دیکھ کر حیران تھے۔ آخرکار ایک با اختیار اور عزتدار شخص نے اسے خرید لیا۔ وہ شخص مصر کا ایک اہم گھرانے یا با اثر تاجر تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت کے ساتھ رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ البتہ یہ غلامی ان کی آزمائش تھی، لیکن اللہ کا منصوبہ ان کے لیے عظیم مقام کی راہ ہموار کر